ناظرین، توہین عدالت کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ اس موقع پر اعتزاز احسن سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دلیل نہیں دی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جج کون رہ جائے گا، بالکل غلط، بالکل صریحاً غلط انداز میں میری بحث کو میڈیا کے ایک سیکشن میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بڑی دکھ کی بات ہے، صریحاً غلط یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں نام لوں، میں نام نہیں لیتا، سب جانتے ہیں، پبلک جانتی ہے کس میڈیا نے تلواریں، اور وہ اپنی ان کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو فرنٹ پیج پہ خبریں لگاتے ہیں اعتزاز احسن آج لاجواب ہو گیا، پٹری بدل گیا، اعتزاز احسن پٹری بدل گیا، اعتزاز احسن ماند پڑ گیا، ختم ہو گیا، کل کے کالم میں تھا ختم ہو گیا، ماند پڑ گیا۔ میری استدعا ہے کہ آپ ان کو ضرور پڑھیں، میں میڈیا کی حق میں کے خلاف نہیں ہوں، آپ سب اس کو ضرور پڑھیں وہ خبریں، پر یہ جانتے ہوئے کہ ان میں مبالغہ ہے اور غلط ہے، اور میں نے آج بتایا ہے کہ میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، وہ میرے دوست سامنے آ کے یہ بھی دوست ہے، ساتھی ہے میڈیا کی، پاکستان کی سٹرگل میں بڑا انہوں نے بڑا نام لیا، بڑا کام کیا۔ آپ کا نام لے لوں؟ اچھا، نام لینا مناسب نہیں ہوتا، لیکن میں یہ وضاحت کرنا ضروری محسوس کرتا ہوں کہ آرٹیکل 10A کے تحت جو میرا اعتراض ہے یہ قانونی اعتراض ہے، اور جج صاحبان بڑے تأمل سے انہوں نے سنا ہے آج سارا دن، کیونکہ میں نے آئین اور قانون سے باہر نکل کے کوئی ہرزہ سرائی نہیں کی، نہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا موقف عدالت میں جو ہے وہ کسی ہرزہ سرائی پہ، کسی سینسیشنلزم پہ مبنی ہے۔ میں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، جو میرا اعتراض ہو یا نہ ہو وہ نقطہ صائب ہے، میں نے وہ لیا ہے۔ وہ نقطہ ہے کہ 20 اپریل 2010 میں سے ایک انقلابی تبدیلی آ گئی ہے قانون اور آئین میں، ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے، سراسر تبدیلی ہے۔ پہلے یہ قانون تھا، عام قانون تھا کہ جس جج صاحب نے کوئی ایکشن از خود لیا ہو، کوئی از خود ایکشن لیا ہو کسی کے خلاف، تو اس مقدمے میں وہ جج نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے شکایت کی ہے، ایف آئی آر کیا ہے، کمپلینٹ کی ہے، کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا ہے اگر ملزم کے خلاف، تو وہ چاہے فرد جرم انہوں نے مرتب کیا یا نہیں، اگر انہوں نے ایف آئی آر کرایا ہے یا مدعی کے طور پہ استغاثہ کرایا ہے یا استغاثے کو انیشیٹ کیا ہے، تو وہ خود جج نہیں ہو سکتے اس میں۔ یہ قانون 150 سال سے تھا، اور اس میں ایک استثناء تھا، ایک ایکسیپشن تھی۔ وہ ایکسیپشن تھی کہ توہین عدالت کے معاملات میں جج خود ہی توہین عدالت کا اجرا کر کے، خود ہی نوٹس کر کے، خود ہی
از خود نوٹس لے کر اس پر جج بیٹھ سکتا ہے، لیکن 20 اپریل 2010 میں پاکستان میں اس معاملے میں ایک حتمی تبدیلی آئی ہے اور سراسر اس ایکسیپشن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وداؤٹ ایکسیپشن فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ پاکستان کے ہر شہری کو دیا گیا ہے۔ اس فنڈامنٹل رائٹ کے بعد میں اعتراض کروں یا نہ کروں، میں اعتراض اگر نہ بھی کروں، مجھے کسی جج کی نیت پہ اس کے اس کیس میں بیٹھنے کے حق پہ کوئی اعتراض ہو یا نہ ہو۔ جن جج صاحبان نے سو موٹو کنٹیمپٹ کا معاملہ شروع کیا ہے، وہ اس کے ٹرائل کرمنل فوجداری ٹرائل میں دوسری کارروائی ہوتی تو بیٹھ سکتے تھے، مجاز تھے، لیکن فیئر ٹرائل کے اس کے ٹرائل میں وہ بیٹھنے کے نااہل ہیں، اور یہ آئین کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ متفقہ طور پہ یہ ترمیم پاس ہوئی ہے تمام سیاسی جماعتوں نے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نواز بھی، ANP بھی، MQM بھی، JUI بھی، مسلم لیگ کاف بھی، دیگر تمام بلوچستان کی جماعتیں، تمام جماعتوں نے، جماعت اسلامی بھی متفقہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب وہ قانون اور وہ ایکسیپشن، وہ استثناء نہیں ہوگا۔ اب یہ میری طرف سے اعتراض ہو یا نہ ہو، اور یہ صرف ان جج صاحبان پر ہے کوئی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرنے کی خاطر اجتناب کریں اس بینچ پر رونق افروز ہونے سے، اس بینچ کو گریس کرنے سے وہ اجتناب خود کریں، کیونکہ یہ میری طرف سے اعتراض ہو یا نہ ہو، میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور یہ سارے ججز پر نہیں ہے، سارے سپریم کورٹ پر نہیں ہے۔ It is not about the entire Supreme Court. It is only about the judges who suo moto initiated the original contempt proceeding, because they, under the new Article 10A, are disqualified to. And whether I raise this objection or not, whether I have confidence in the court or judges or not, I may have full confidence in them. But it is not a case of confidence or no confidence. It is the case of the Constitution, which has to be clinically, surgically applied. And there is no offense meant to any judge or all the judges of the court. I am not saying that all judges are disqualified. I have never said that. I have only pointed out those judges, those respectable, honorable judges, those learned judges who graced this bench but who initiated the proceedings and on their own initiative started the contempt of court proceedings. My objection relates to that, and even if I do not object, and even if it is no objection, that is the requirement of the Constitution. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، میں نے عرض کیا ہے، اور ان کو مولانا مودودی کا 1966 کا فیصلہ پڑھ کے سنایا ہے، ان کو فوجی فاؤنڈیشن 1983 کا سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ کے سنائے ہیں، پیش کیے، جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ if a court finds، اگر کورٹ عدالت خود کوئی اور فیصلہ کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ لا وائڈ ہے، آئین سے متصادم ہے،
تو وہ یہ نہیں اس آئین پہ اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی. اس پہ اگر یہ جانتے ہوئے کہ یہ لا وائڈ ہے, یہ لا قانون کے آئین کے خلاف ہے, اس پہ اگر عمل درآمد عدالتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ زیادہ اس میں نقصان ہوگا. پھر آئین کا کیا بچے گا, آئین کا کیا رہے گا؟ تو یہ گزارش اور اس پہ آئندہ بحث میں نے کرنی ہے. بتائیں کہ کیا آپ اپنے آنے کے بعد 204 جو ہے وہ آرٹیکل 204 انفرکچوس نہیں ہے. وہ توہین عدالت کے بارے میں توہین عدالت کا اختیار دیتا ہے, پاور. بٹ پاور وہ پاور نہیں ہے کہ پاور کا مطلب طاقت. پاور کا مطلب ہے اختیار. سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو اختیار دیتا ہے. پاور کے لفظ پہ بڑا آج ایمفسس ہوا ہے. میں نے عرض کیا ہے پاور سے مراد طاقت نہیں ہے, پاور سے مراد اختیار ہے. اختیار ہے عدالت کو کسی کو بھی سزا دینے کا. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 204 کے تحت اگر وہ توہین عدالت کرتا ہے, لیکن وہ سزا کیا ہے, وہ پروسیجر اور ضابطہ کون سا ہوگا, وہ آرٹیکل 204 ہی کہتا ہے کہ وہ قانون معین کرے گا. اب قانون کیا ہے؟ قانون کی صفت یہ ہے کہ آئین کے تحت وہ قانون ہے جو آئین اور بنیادی حقوق کے باب کے اندر جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اس چیپٹر میں ان سے متصادم نہ ہو, وہ قانون ہے. اگر میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 10A کے متصادم ہے کنٹیمپٹ آف کورٹس کا قانون, اس حد تک کہ وہی جج صاحبان جو کہ خود نوٹس لیتے ہیں کنٹیمپٹ کا, وہ اس کے ٹرائل میں, اور میں یہ پھر کہہ دوں ٹرائل میں وہ بیٹھے, وہ ممکن نہیں ہے آئین کے تحت. اس کی مثال میں دے دوں, روزانہ یا ہر ہفتے 20 سو موٹو کیس میں سپریم کورٹ نوٹس لیتا ہے, نوٹس جاری کرتا ہے. سپریم کورٹ آج بھی لگے ہوں گے بینچ 1, میں نے ان کو عرض کی, روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ سو موٹو کیسز چل رہے ہوتے ہیں. سو موٹو کیس میں نوٹس ہوتا ہے, کئی دفعہ شو کاز بھی ہوتا ہے, لیکن ٹرائل کے لیے ٹرائل سو موٹو بینچ نہیں کر رہا ہوتا. ٹرائل کی بات کر رہا ہوں, فوجداری ٹرائل. وہ پنجاب بینک ہو, امیش خان کا کیس ہو, FIR کا ہو, عدنان خواجہ کا ہو, وہ سو موٹو نوٹس تو لیتے ہیں, اس کو اپنے ہدایات جاری کرتے ہیں, لیکن ٹرائل جو ہے وہ کوئی اور جج کر رہا ہوتا ہے, کوئی اور فورم کر رہا ہوتا ہے. یہ بتائیں آپ کے خیال میں وزیر اعظم کو جو ہے عدالتی معاملے پر بیان بازی جاری رکھنی چاہیے؟ چوہدری صاحب, وزیر اعظم کو عدالتی معاملے پر بیان بازی جاری رکھنی چاہیے؟ اس میں اب ٹرائل جو ہے وہ میجسٹریٹ کو یا سیشن جج کو کرنا چاہیے. نہیں, یہ نہیں, سپریم کورٹ میں آئے گا تو وہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ یہ باتیں بڑھائی جا رہی ہیں, بنائی جا رہی ہیں, منسوخ کی جاتی ہیں مجھ سے خود ہی افسانوی باتیں. وہ اول تو جو میں نے بحث کرنا ہے وہ آرٹیکل 187 سب آرٹیکل 2 آپ دیکھ لیں. اگر سپریم کورٹ کی توہین عدالت ہوتی ہے تو فورم پراپر, یہ آئین کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, پھر کہا جائے گا کہ یہ عجیب بات کر دی. آئین کہہ رہا ہے, آئین کہہ رہا ہے 187 سب آرٹیکل 2 پڑھ لیں. وہ سپریم کورٹ کو بھیجنا چاہیے ہائی کورٹ کو. جس ہائی کورٹ کے اندر اگر لاہور ہائی کورٹ کا بینچ میں توہین عدالت ہوئی ہے تو لاہور, یہ آئین کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں اس کو شاید بحث بھی نہ کروں, پر نوٹس میں ضرور لاؤں گا کورٹ کے کہ پہلی جورسڈکشن کوئی میجسٹریٹ کی نہیں ہے, کوئی سیشن جج کی نہیں ہے, ہائی کورٹ کی ہے, تاکہ اس سے آپ اپیل کے لیے آ سکیں. اور 2 اپیلیں آپ کے پاس ہوں, ایک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, ایک پھر سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل, چوہدری صاحب یہ بتائیں, یا ایک اپیل ہے. چوہدری صاحب یہ بتائیں وزیر اعظم کو اس معاملے میں
बयानबाजी जारी रखनी चाहिए या रोक देनी चाहिए? वो कल या परसों मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि मामला चूँकि ज़ेर समाअत है इसलिए वो बयान नहीं दे रहे। आर्टिकल 10 से की तशरीह मौजूद है जी कहीं पे जो आप अदालत को बता रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 ये बता दीजिए तो पर्सनल इंटरेस्ट शामिल है जजेस का जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि अलहदा हो जाएंगे। पहली बात तो ये आर्टिकल 10A की तशरीहात जो हैं वो पाकिस्तान में, तो मैंने जैसे पहले कहा, ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 10A को मेरी निगाह में और दानिश में, और आप सब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं उनसे मेरे से ज़्यादा वाकिफ़ हैं आप, कौन कौन सा केस हो रहा है। 10A का केस मेरा ख्याल है मैं दुरुस्त हूँ, और ये मैंने कोर्ट में भी कहा है और कोर्ट ने मुझे इसको पे झुटलाया नहीं। ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, लेकिन 10A जैसी जो प्रोविजंस हैं, इबारतें हैं, शिके हैं, वो दीगर दुनिया के दीगर आइन हाय में मिलती हैं जिनका मैं सहारा और जिनकी मैं नज़ीरें पेश करूँगा बहुत सारे। जो इसका इंटरेस्ट है जी इसके अंदर आप अलहदा, या दूसरा ज़ाती इंटरेस्ट है जी जिसका आप हवाला कह रहे हैं अलहदा हो जाए। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी 10A से मुतल्लिक जो आज तक बहस हुई है इसमें ज़ाती या ना ज़ाती इंटरेस्ट या ज़ाती मफाद या मुतअस्सब या किसी पर्सनल लाइक और डिसलाइक का मैंने अभी कोई पॉइंट नहीं उठाया। मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा हूँ, आइन का एक जबर है, अच्छी बात है या बुरी बात है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। आइन ने ये प्रोविज़न लगा दी है फेयर ट्रायल की। फेयर ट्रायल के दो बुनियादी असूल हैं दुनिया भर में फेयर ट्रायल की डेफिनेशन। एक ये है कि किसी को सुने बगैर उसका फ़ैसला नहीं किया जा सकता, उसकी पूरी सुनवाई हुए बगैर। जो मेरा एतराज़ 8 मार्च 2012 के ऑर्डर पे है जिसमें हुक्म दे दिया गया है कि ख़त लिख के आए। मेरी बात मेरी खान नहीं। नंबर 2, दूसरा बुनियादी असूल जो नेचुरल जस्टिस का है वो ये है कि कोई शख्स जिसने खुद इस्तिगासा किया हो, जिसने खुद इनिशिएट किया हो, वो अपने ही इनिशिएट किए हुए केस को पर के ट्रायल पर जज नहीं बैठ सकता। ये आइन की शिक है, मेरी जानिब से नहीं है। मैं जजों के नोटिस में ला रहा हूँ कि जनाब आला ये ऐसा कानून है, मैं अगर ख्वाहिश भी करूँ कि आप बैठे रहें, मेरी ख्वाहिश भी हो कि आप बैठे रहें, तो आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, तो आप इसलिए इससे इज्तनाब फरमाएं। जब से ये ट्रायल शुरू हुआ है, अदालती कार्रवाई शुरू हुई है वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, उस वक्त से लेकर अब तक जो भी फैसला तो जो आना है, लेकिन जो रिमार्क्स पास हुए हैं जजेस साहिबान की जानिब से, एक रिमार्क भी जो था वो वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में नहीं था। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और आपके लिए मुश्किल है या जजेस हॉस्टाइल है? ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। मुझे सोचना पड़ेगा इसको तरदीद करने में, सोचना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जब से ये केस चल रहा है कोई एक रिमार्क और एक ऑब्जर्वेशन भी जज साहिबान की वज़ीर-ए-आज़म या मेरे हक़ में नहीं आई है। मैंने आज आखिर में गुजारिश की है कोई एक छोटा सा फ़ैसला तो मेरे हक़ में भी कर दे। मैं टाइम मांग रहा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं मांगता हूँ। आपने टेंडर के तहत फेयर ट्रायल का मामला उठाया है, अगर ये बेंच रिफ्यूज़ करती है और इसके बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बनती है, तो क्या आपको एतमाद होगा कि वो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच होगी वो फेयर ट्रायल कर सकेगी, जबकि वो नोटिस इश्यू करती है? देखें मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, नोटिस जारी जो किया है वो 7 जजों ने किया है, बाकी किसी जज पे मैंने एतराज़ नहीं किया। बाकी मैंने किसी जज पे एतराज़ नहीं किया। ये खबर नहीं कहाँ से निकाली जा रही है कि एतजाज़ अहसन ने सबको नाअहल करार दे दिया है।
सारे सुप्रीम कोर्ट को अब कहाँ ट्रायल होगा, किधर ट्रायल होगा, ये नहीं तज्जिए नहीं, ये खबरों के ये ओपिनियन पेजेस पे नहीं आ रहे हैं, ये मेन पेजेस पे आ रहे हैं कि एतजाज अहसन ने ये कर दिया वो कर दिया। इसका चौधरी साहब ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर इनके अलावा 7 जजेस सुने तो उनके फैसले के खिलाफ अपील के लिए आप कहाँ जाएंगे? नहीं, आप ये देखें, ये 3 मेंबर बेंच भी बन सकता है, 2 मेंबर बेंच भी बन सकता है, ज़रूरी 7 मेंबर बेंच नहीं, 8 जजेस में बहुत कुछ हो सकता है। आप ये क्यों प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? आपके अंदाजे और अंदेशे जो प्रेस में जो कम अज़ कम तज्ज़िये किए जा रहे हैं एक सेक्शन में, वो बिल्कुल गलत है। मुझे वो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 12:26 पे वो मेरा प्राइम मिनिस्टर का बयान दाखिल हुआ था। 12:27 पे यहाँ एक साहब खड़े थे, यहाँ एक मीडिया के एक चैनल के सामने खड़े थे और वो 24 सफ़े के बयान पर 85 पैराग्राफ के बयान पर अपना तबसरा फरमा रहे थे और बता रहे थे कि एतजाज अहसन ने बेहुदा काम कर दिया, तबाह कर दिया, जलील कर दिया। और अच्छा फिर उसके बाद नहीं, मुझे मीडिया में सब पसंद है। मेरे भाई मैं नहीं हटा, मैं असूल पे हूँ, मैं जो समझता हूँ सही है दुरुस्त है उसके साथ हूँ, मैं कोई जजों का गुलाम नहीं। मैंने जो मेरा मौक़िफ़ क्या है, मेरा मौक़िफ़ ये है आज जो असूली मौक़िफ़ है कि आप बिल्कुल करप्शन की सरकोपी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं करप्शन के हक़ में और साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपने सदर को एक जो इस्तिस्ना है सदर का वक्ती तौर पे है, ताहयात नहीं है। आप वो जब सदर नहीं होगा आप उसके साथ जो सलूक कानून कहता है उसके साथ करें, बिल्कुल करें। जब तक वो सदर है, अब ये आईन और कानून और दुनिया की प्रैक्टिस है, उसको एक इस्तिस्ना, मुकम्मल इस्तिस्ना है दुनिया में इंटरनेशनल लॉ के तहत। दूसरे ममालिक खुददार कौमें अपने रेमंड डेविस को भी उठा के ले जाती हैं अपने। नहीं, मैं आज करूँ, मैं इम्यूनिटी को क्लेम इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बड़ी वाज़ेह सी बात है, ये बहुत दफ़ा उठा है, क्योंकि सदर इसमें खुद तो मुल्ज़म नहीं है, इस केस में पार्टी नहीं है, उसकी इम्यूनिटी को मैं क्यों बीच में लेके आऊँ। लेकिन मेरा कहना है कि वो कौमें अपने छोटे से सिपाही को भी एक गैर मुल्की अदालत के सामने पेश करने के हक़ में नहीं होते। वो उस सिपाही को भी उठा के ले गए जिसने 18 अफ़गानियों को शहीद किया है। इसलिए हमें अपने सदर को एक मजिस्ट्रेट के सामने तौहीन अदालत केस के समाअत